سر مسٹر کیسر پریا، ان کے ساتھ کوئی انسیڈنٹ پیش آیا ہے، وہ کیا ہے؟ یار وہ تو دیکھیں بڑا زبردست آدمی ہے، ہمارا دوست ہے کیسر پیا، تو اورے پیا مجھے یاد آ گیا، اورے پیا وہ ایک بڑا زبردست آرٹسٹ ہے، اور وہ لوگ نوسر بازوں کو جو ہے وہ خیال ہی نہیں آیا کہ یار وہ ایک اتنا لوگوں کو ہنسانے والا، اور آپ اس کے ساتھ وہ ہاتھ کر کے چلیں گے جی۔ 17 پرو میکس جو ہے وہ موبائل تھا ان کے پاس، تو وہ بتاتے ہیں FIR ہے، یہ مقدمہ نمبر ہے جی 63/26 گارڈن ٹاؤن، اور گارڈن ٹاؤن میں آپ دیکھیں کہ صرف جنوری میں 63 پرچے ہو چکے ہیں ابھی تک مقدمات۔ تو یہ جو 420 اور 379 دفعہ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا، کیسر پیا جو ہیں یہ بتاتے ہیں کہ 6 لاکھ مالیت کا یہ ان کا تقریباً یہ فون تھا، ٹھیک ہے جی، اور آئی فون 17 پرو میکس۔ تو وہ جا رہے تھے، اور گارڈن ٹاؤن اکثر وہ برکت مارکیٹ کے قریب جو ہے نا وہ ٹریفک پھنسی رہتی ہے، وہاں پہ محسن نقوی نے پلان کیا تھا بطور کیئر ٹیکر CM وہاں پہ کچھ یو ٹرن اس طرح کے بنانے کا کہ وہ سگنل فری کر دیا جائے، لیکن ابھی تک وہ ہو نہیں سکا، وہ چونکہ چلے گئے۔ تو وہاں پہ وہ کہتے ہیں جی ٹریفک میں میری گاڑی رکی ہے، تو کوئی نوسر باز آئے ہیں، تو انہوں نے وہ پہلے ایک سائڈ پہ کو ٹچ کیا ان کی گاڑی کو، یا اس طرح کا کچھ جھگڑا شروع کیا ان کے ساتھ، تو وہ ادھر دیکھ رہے تھے، اور دوسری طرف سے ایک بندہ آیا جو ان کے ادھر والی سیٹ سے وہ فون لے کے رفو چکر ہو گیا، غائب ہو گیا۔ اب ظاہر ہے کہ سیف سٹی کیمراز سے، اور اچھا وہ حلیہ بتاتے ہیں جی کہ وہ ہلکی سی داڑھی تھی، مونچھیں تھی، رنگ اندمی تھا، اس طرح تھا، پینٹ پہنی تھی، شرٹ پہنی تھی۔ البتہ یہ ہے کہ جو بھی پہنا تھا، وہ دو نوسر باز جو ہیں وہ کیسر پیا کو اورے پیا کر کے نکل گئے، ٹھیک ہے۔ تو اب مے بی ان کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ یہ ہم نے کیسر پیا کے ساتھ ہاتھ کر دی، ٹھیک ہے، اور انہیں جب یہ احساس ہو، اور جب انہیں یہ پتہ چلے کہ یہ تو ہمارا اتنا زبردست آرٹسٹ ہے، تو وہ یہ واپس ہی کر جائے، ٹھیک ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ اگر وہ اس طرح کی ایک غیرت مندی کا مظاہرہ کریں چور صاحب جو ہے، تو اور وہ انہیں کیسر پیا اس طرح کا بندہ ہے وہ معاف بھی کر دیں، تو ریئلی سر آپ کو لگتا ہے زندگی اتنی آسان ہے ہاں کہ وہ کوئی واپس کر دے گا؟ ہاں ہو بھی سکتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو اور ایک مجھے اب کیسر پیا کے اس واقعہ یاد آتا ہے، یہ چونکہ منتھ بھی چل رہا ہے ان جو آپ کہہ کی، رہے ہیں اگر اس طرح ہونا شروع ہو جائے تو سلطان رئی، کرپشن فری نہ ہو جائے پورا پاکستان؟ سلطان رئی جو ہے نا، ان کا جو مرڈر ہوتا ہے نا، وہ شیخو پورہ کے قریب جو واقعہ بتایا جاتا ہے کہ وہ 9 جنوری کو ان کی ڈیتھ اینیورسری بھی گزری سلطان رئی کی۔ تو گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ ہولڈر ہے پاکستان کے یہ واحد آرٹسٹ ہوئے ہیں سلطان رئی۔ اب وہ وہاں پہ ان کی گاڑی رکتی ہے، اپنے ڈرائیور کے ساتھ وہ واپس آ رہے ہیں لاہور کی طرف، اور وہاں پہ جو ہے وہ بتاتا ہے کہ ٹائر میں ہوا کم ہے یا پنکچر ہو گیا، تو وہ لگانے کے لیے اس شاپ پہ رکتا ہے۔ تو وہ سلطان رئی اپنی گاڑی میں بیٹھے ہوئے، وہ نیچے اتر کے جاتا ہے، وہ ٹائر بدل رہا ہے تو اور یا پنکچر لگوا رہا ہے، اتنے میں ایک سلطان رئی والی سائڈ سے 1 یا 2 لوگ آتے ہیں، اور وہ انہیں فائر مارتے ہیں اور انہیں قتل کر کے چلے جاتے ہیں۔ اب اس میں بھی کہانی اس طرح کی رہی ابہام آج تک باقی ہے کہ شاید انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ سلطان رئی ہے، کیونکہ ان کی فیملی اہل خانہ اور ادروائز جو ہے نا ان کی تو کسی سے کوئی دشمنی کبھی جو ہے نا ہوئی نہیں، نہ بتائی گئی، اور بلکہ وہ تو اتنے ایک فیسیلیٹیٹر تھے، اور اتنا کہ بعض کا عید پہ فلمیں رکی ہوتی تھی پیسوں کی وجہ سے، تو وہ بجائے اپنی ریکوری کے اور اپنی رقم پروڈیوسر سے لینے کے، اگر وہ پھنس گیا ہے ڈیولپنگ پرنٹنگ میں، تو اسے جو ہے نا پاس سے پیسے دے دیتے تھے، اور یہ اپنے پیسوں سے جو ہے شادمان چوک والی مسجد بنوائی انہوں نے۔ تو اب ایسے شخص جس کی کسی سے دشمنی نہیں ہے، اس کے ساتھ یہ حادثہ پیش آ جاتا۔ تو اب یہاں بھی صورتحال مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو چور صاحب ہیں دونوں، جو ان کو یہ اگر پتہ ہوتا کہ یہ کیسر پیا ہے تو شاید یہ نہ کرتے، یا پھر دانستہ بعض اوقات فین اس طرح کی صورتحال کرتے ہیں۔ میں فین مومنٹ بتاتا ہوں آپ کو، ہم جو ہے نا ایک پنجاب یوتھ فیسٹیول چل رہا تھا، تو گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کے لیے وہ بننا تھا ترانہ انڈیا کے مقابلے میں، تقریباً 70,000 پاکستانیوں نے ہاکی اسٹیڈیم لاہور میں،
تو وہاں پہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ علی ظفر جو ہیں ان کو انوائٹ ہم نے کر رکھا تھا، تو انہوں نے اسٹیج پہ جانا تھا، تو انہوں نے کہا جی کہ مجھے ابھی اسٹیج پہ بھجوا دیں. تو میں نے ان سے گزارش کی کہ ابھی رش بہت ہے، تھوڑا گراؤنڈ خالی ہو جائے، انکلوجر میں لوگ چلے. انہوں نے کہا نہیں میں نے اسی جانا ہے. تو والنٹیئرس کے ساتھ جا رہے تھے، تو میں نے دیکھا کہ کوئی ان کی جیکٹ کھینچ رہا ہے علی ظفر کی، اور ایک شخص جو ہے نا وہ انہیں تھپڑ بھی مار رہا ہے، اور وہ زخمی بھی ہو گیا علی ظفر. بڑی بمشکل ان کو نکالا ہم نے پولیس وین کے ذریعے اور نکالا وہاں سے. تو اب بعد میں جب میں نے تھوڑا اس معاملے کو دیکھا کہ یہ کیا تھا، وہ جو لوگ یہ حرکت کر رہے تھے وہ کوئی ان کے دشمن نہیں تھے، وہ فین تھے جو ساری زندگی بتائے کہ میں نے علی ظفر کی جیکٹ کھینچی تھی. ٹھیک ہے جی، یہ بھی ایک جو ہے نا طریقہ کار ہے کسی آرٹسٹ سے اپنا پیار جتانے کا اور اپنی جو ہے نا محبت جتانے کا. میں نے یہ میرے سامنے کا واقعہ ہے، باقاعدہ جو ہے نا وہ بلڈ نکل رہا ہے علی ظفر کے، اور وہ زخمی ہو گئے. لیکن یہ تھے فینس، کوئی وہ نہیں تھا کہ کوئی پری پلان جو ہے. اچانک سے دیکھا نا انہوں نے اپنے درمیان علی ظفر کو، تو اس طرح کی صورتحال شروع ہو گئی. کوئی ہاتھ لگانا چاہ رہا علی ظفر کو، کوئی جیکٹ کھینچ رہا ہے کوئی. تو وہ اس پہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ یہ جو چوروں کی جوڑی ہے، یہ انہوں نے یہ ایک تمغہ سجانے کے لیے کیسر پیا کا موبائل چرایا، تو فریم کر دیا ہوگا ٹھیک ہے. وہ موبائل. تو نہیں، یہ جو آئی فون ہے یہ بڑی ظالم چیز ہے. پکڑے انہوں نے جانا، اور پولیس نے کم مارنا، کیسر پیا نے جگتے مار کے مار دینا. اینیاں جگتوں نے مارنی انہوں نے انہوں نے شکلوں تے. تو بہرحال یہ افسوسناک واقعہ. کیسر پیا جتنا مرضی اس وقت امیر آدمی ہے، لیکن یہ بڑا مہنگا موبائل ہے آئی فون. اور اب یہ ہے کہ اس واقعے سے ہمیں یہ لیسن ملنا چاہیے کہ اپنی ساتھ والی سیٹ پہ موبائل کو محفوظ نہ سمجھیں. گاڑی کے اندر بھی موبائل ایک ایسی جگہ پہ رکھا جائے. پھر آپ جو مرر آپ نے نیچے کرنا وہ بھی دیکھ کے کریں کہ یہ بیگر ہے، جینون ہے، کوئی نوسر باز تو نہیں ہے، چور ڈاکو تو نہیں ہے. اور یہ جو پوائنٹ ہے نا، یہ بڑا لاہور کا ایک بزی ترین شارع ہے، گارڈن ٹاؤن برکت مارکیٹ. یہ جو ہے نا یہ نہیں ہے کہ اجاڑ جگہ پہ وہ جا رہے تھے رائٹ کیسر پیا کے، وہاں پہ وہ لٹ گئے. وہ تو بالکل ایک بارونق جگہ پہ وہ لوٹ کے چلے گئے.